السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے اطمینان نماز کا رکن ہے، قومے کا بیان، سجدے کے احکام، عورتیں بازو نہ بچھائیں، سجدہ قرب الہی کا باعث، سجدہ جنت میں داخلے کا باعث، لمبا سجدہ کرنا، کثرت سجود بہشت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا باعث۔ شروع کرتے ہیں دعاؤں کے ساتھ۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اطمینان نماز کا رکن ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص مسجد میں داخل ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد کے ایک کونے میں تشریف فرما تھے۔ ایک شخص نے نماز پڑھی اور رکوع، سجود، قومے اور جلسے کی رعایت نہ کی اور جلدی جلدی نماز پڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کو سلام کیا۔ آپ نے فرمایا وعلیکم السلام، واپس جا کر پھر نماز پڑھ، اس لیے کہ تو نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ گیا، پھر نماز پڑھی جس طرح پہلے باقاعدہ پڑھی تھی، پھر آیا اور سلام کیا۔ آپ نے پھر فرمایا وعلیکم السلام، جا پھر نماز پڑھ کیونکہ تو نے نماز نہیں پڑھی۔ اس شخص نے تیسری یا چوتھی بار باقاعدہ نماز پڑھنے کے بعد کہا آپ مجھے صحیح نماز کا طریقہ بتا دیں یا سکھا دیں۔ تو آپ نے فرمایا جب تو نماز کے ارادے سے اٹھے تو پہلے خوب اچھی طرح وضو کر، پھر قبلہ رخ ہو کر کھڑا ہو کر تکبیر تحریمہ کہہ، پھر قرآن مجید میں سے جو تیرے لیے آسان ہو پڑھ، پھر رکوع کر یہاں تک کہ اطمینان سے رکوع پورا کر، پھر رکوع سے سر اٹھا یہاں تک کہ قومے میں سیدھا کھڑا ہو جا، پھر سجدہ کر یہاں تک کہ اطمینان سے سجدہ مکمل کر، پھر اطمینان سے اپنا سر اٹھا اور جلسے میں بیٹھ جا، پھر سجدہ کر یہاں تک کہ اطمینان سے سجدہ پورا کر، پھر سجدے سے اپنا سر اٹھا اور دوسری رکعت کے لیے سیدھا کھڑا ہو جا، پھر اس طرح اپنی نماز پوری کر۔ اور اس حدیث میں جو ہے جس نمازی کا ذکر ہے وہ رکوع اور سجود بہت جلدی جلدی کیا کرتا تھا اور قومہ اور جلسہ اطمینان سے ٹھہر کر نہیں کرتا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بار بار یہ فرمایا کہ پھر نماز پڑھ کیونکہ تو نے نماز نہیں پڑھی، یعنی کہ اس نے ارکان کی ادائیگی میں عدم اطمینان نہیں رکھا تھا۔ سیدنا ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کی نماز قبول نہیں ہوتی جب تک رکوع اور سجدے میں اپنی پیٹھ درست نہ رکھے، یعنی آرام سے نماز نہ پڑھے۔ اللہ اکبر، کس قدر خوف کا مقام ہے۔ ہماری غیر مسنون نمازوں کا کیا حشر ہوگا کہ ہمیں نماز کو تکبیر اولیٰ سے لے کر سلام پھیرنے تک مسنون طریقے سے ادا کرنا چاہیے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز میں شامل ہوئے، اس وقت آپ رکوع میں تھے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صف میں پہنچنے سے پہلے ہی رکوع کر لیا اور اسی حالت میں چل کر صف میں پہنچے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات بتائی گئی تو آپ نے فرمایا اللہ تیرا شوق زیادہ کرے، آئندہ ایسا نہ کرنا، یعنی کہ فٹافٹ جلدی جلدی نماز پڑھنے سے منع کیا گیا۔ آگے کیا ہم پڑھیں گے؟ قومے کا بیان۔ رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے رفع یدین کرتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جائیں۔ اگر آپ امام یا منفرد ہیں تو رکوع سے قومے کے لیے کھڑے ہوتے وقت یہ پڑھیں، سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ نے اس کی سن لی جس نے اس کی تعریف کی۔ اگر مقتدی ہیں تو یہ کہیں ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اے ہمارے رب تیرے ہی واسطے تعریف ہے، بہت زیادہ پاکیزہ اور بابرکت تعریف۔ اب یہ قصہ سیدنا رافع بن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے ایک دن نماز پڑھ رہے تھے کہ جب آپ نے رکوع سے سر اٹھایا تو فرمایا سمع اللہ لمن حمدہ، پس ایک مقتدی نے کہا
ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا بولنے والا کون تھا، کس نے یہ کلمے پڑھے؟ ایک شخص نے کہا اے اللہ کے رسول میں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے 30 سے زائد فرشتے دیکھے جو ان کلمات کا ثواب لکھنے میں جلدی کر رہے تھے۔ سیدنا عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکوع سے اٹھتے تو قومے میں یہ دعا پڑھتے تھے، سمع اللہ لمن حمدہ، اللہم ربنا لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد۔ ترجمہ، اللہ نے سن لی اس بندے کی بات جس نے اس کی تعریف کی۔ اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، تیرے ہی لیے ساری تعریف ہے، آسمانوں کے بھراؤ کے برابر، زمین کے بھراؤ کے برابر، اور ہر اس چیز کے بھراؤ کے برابر جو تو چاہے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رکوع سے اپنا سر اٹھاتے تو یہ دعا پڑھتے، ربنا لک الحمد ملء السماوات والارض وملء ما شئت من شیء بعد، اہل الثناء والمجد احق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد۔ ترجمہ، اے ہمارے پروردگار، ہر قسم کی تعریف صرف تیرے لیے ہے، آسمانوں کے بھراؤ کے برابر، زمین کے بھراؤ کے برابر، اور ہر اس چیز کے بھراؤ کے برابر جو تو چاہے۔ اور اے تعریف و بزرگی والے بندے نے جو تیری تعریف اور بزرگی کی وہ تیری ہی لائق ہے، اور ہم سب تیرے ہی بندے ہیں۔ اے اللہ، کوئی روکنے والا نہیں اس چیز کو جو تو نے دی، اور کوئی دینے والا نہیں اس چیز کو جو تو نے روک دی، اور دولت مند یعنی کہ صاحب نصیب کو یہ نصیب اور دولت مندی تیرے عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قومے میں بھی یہ دعا بھی فرماتے تھے، اللہم لک الحمد ملء السماء وملء الارض وملء ما شئت من شیء بعد، اللہم طہرنی بالثلج والبرد والماء البارد، اللہم طہرنی من الذنوب والخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الوسخ۔ اے اللہ، تیرے ہی لیے ساری تعریف ہے، آسمانوں کے بھراؤ کے برابر اور زمین کے بھراؤ کے برابر، اور ہر اس چیز کے بھراؤ کے برابر جو تو چاہے۔ اے اللہ، مجھے برف، اولے اور ٹھنڈے پانی کے ساتھ پاک کر دے۔ اے اللہ، مجھے گناہوں اور خطاؤں سے پاک کر دے، جس طرح سفید کپڑا میل کچیل سے صاف کیا جاتا ہے۔ اب یہاں پر جو ہے کہ بہت سے لوگوں کو قومے کا علم نہیں معلوم، ٹھیک ہے۔ واضح رہے کہ رکوع سے اٹھنے کے بعد اطمینان سے سیدھا کھڑے ہونے کو قوما کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکوع سے سر اٹھا کر سیدھے کھڑے رہتے اور بڑے اطمینان سے قومے کی دعا پڑھتے تھے۔ سیدنا برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رکوع اور سجدہ اور 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا اور رکوع سے اٹھ کر قومے میں کھڑا ہونا برابر ہوتا تھا، سوائے قیام کے اور تشہد کے بیٹھنے کے۔ یہ چاروں چیزیں رکوع، سجدہ، جلسہ اور قومہ طوالت میں تقریباً برابر ہوتی تھیں، اور بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قومہ بہت لمبا ہوتا تھا۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر لمبا قومہ کرتے تھے کہ ہم کہتے تھے کہ شاید آپ بھول گئے ہیں۔ آگے ہے سجدے کے احکام۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذا سجد احدکم فلا یبرک کما یبرک البعیر ولیضع یدیہ قبل رکبتیہ، جب تم میں سے کوئی سجدہ کرے تو اونٹ کی طرح نہ بیٹھے بلکہ اپنے دونوں ہاتھ گھٹنوں سے پہلے رکھے۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی درج ذیل حدیث اس پر شاہد ہے۔
نافع رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھ گھٹنوں سے پہلے رکھتے اور فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا ہی کرتے تھے۔ گھٹنوں سے پہلے ہاتھ رکھنے کو امام اوزاعی، مالک، احمد بن حنبل اور شیخ احمد شاکر رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے ہم میں اختیار کیا ہے۔ ابن ابو داؤد نے بھی کہا ہے، میرا رجحان حدیث سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ہے، کیونکہ اس بارے میں صحابہ اور تابعین سے بہت سی روایات ہیں۔ سجدے میں پیشانی اور ناک زمین پر ٹکائیں، سجدے میں دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر رکھیں، سجدے میں دونوں ہاتھ کانوں کے برابر رکھنا بھی سنت ہے، سجدے میں دونوں ہتھیلیاں اور دونوں گھٹنے زمین پر خوب ٹکائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی نماز نہیں جس کی ناک پیشانی کی طرح زمین پر نہیں لگتی۔ پاؤں کی انگلیوں کے سیرے قبلے کی طرف مڑے ہوئے رکھیں اور دونوں قدم بھی کھڑے رکھیں۔ اور پھر فرمایا، ایڑیوں کو ملائیں، سجدے میں سینہ، پیٹ اور رانے زمین سے اونچے رکھیں، پیٹ کو رانوں سے اور رانوں کو پنڈلیوں سے جدا رکھیں اور دونوں رانے بھی ایک دوسرے سے الگ الگ رکھیں۔ سجدے میں کوہنیاں نہ تو زمین پر ٹکائیں اور نہ کروٹوں سے ملائیں، بلکہ زمین سے اونچی کروٹوں سے الگ کشادہ رکھیں۔ سجدے کی حالت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بازوؤں کو زمین پر نہیں لگاتے تھے، بلکہ انہیں اٹھا کر رکھتے اور پہلوؤں سے دور رکھتے، یہاں تک کہ پچھلی جانب سے دونوں بغلوں کی سفیدی نظر آتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، مجھے حکم دیا گیا ہے میں 7 ہڈیوں پر سجدہ کروں، پیشانی، دونوں ہاتھوں، دونوں گھٹنوں، دونوں قدموں کے پنجوں پر، اور یہ کہ ہم نماز میں اپنے کپڑوں اور بالوں کو اکٹھا نہ کریں۔ اکثر خواتین کیا کرتی ہیں، بال سیٹ کرنے لگ جاتی ہیں نماز میں ہی اور کندھوں سے دوپٹہ اٹھا لیتی ہیں، تو ایسا نہیں کرنا۔ ہر مسلمان بہن بھائی کے لیے ضروری ہے کہ وہ سجدے میں ان 7 اعضاء کو خوب اچھی طرح مکمل طور پر زمین پر ٹکا کر رکھے اور اطمینان سے سجدہ کرے۔ آگے ہیں، عورتیں بازو نہ بچھائیں۔ بہت سی عورتیں سجدے میں بازو بچھا لیتی ہیں اور پیٹ کو رانوں سے ملا کر رکھتی ہیں اور دونوں قدم بھی زمین پر کھڑے نہیں کرتی۔ واضح ہو کہ یہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان اور سنت پاک کے خلاف ہے۔ سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، تم میں سے کوئی مرد یا عورت اپنے بازو سجدے میں اس طرح نہ بچھائے جس طرح کتا بچھاتا ہے، یعنی مکمل لیٹ جانا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان سے صاف عیاں ہے کہ نمازی مرد یا عورت کو اپنے دونوں ہاتھ زمین پر رکھ کر دونوں کوہنیاں زمین سے اٹھا کر رکھنی چاہیے، نیز پیٹ بھی رانوں سے جدا رہے اور سینہ بھی زمین سے اونچا ہو۔ اور پھر یاد رکھیں کہ اپنے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق نماز پڑھیں۔ آپ مسلمان مردوں اور عورتوں کو یکساں ارشاد فرماتے ہیں کہ سجدے میں اپنے دونوں ہاتھ زمین پر رکھ اور اپنی دونوں کوہنیاں بلند کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سجدہ کرتے تو اگر بکری کا بچہ ہاتھوں یعنی کہ باہوں کے نیچے سے گزرنا چاہتا تو گزر سکتا تھا۔ اب آگے دیکھتے ہیں کیا ہے سجدہ قرب الہی کا باعث۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دراصل سجدہ بندے کی حالت میں اپنے رب سے بہت نزدیک ہوتا ہے، لہٰذا سجدے میں بہت دعا کرو۔ اللہ تعالیٰ تو بندے سے ہر حال میں نزدیک ہوتا ہے، لیکن سجدے کی حالت میں بندہ اس کے بہت نزدیک ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں بڑی عاجزی اور اخلاص سے دعائیں مانگتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام طور پر زمین پر سجدہ کرتے تھے، اس لیے کہ مسجد نبوی میں فرش نہ تھا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت گرمی میں نماز ادا کرتے اور زمین کی گرمی کی وجہ سے اگر وہ زمین پر پیشانی نہ رکھ سکتے
تو سجدے کی جگہ پر کپڑا رکھ لیتے اور اس پر سجدہ کرتے۔ رمضان المبارک کی 21ویں رات تھی، بارش برسی اور مسجد کی چھت ٹپک پڑی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیچڑ میں سجدہ کیا۔ آپ کی پیشانی اور ناک پر کیچڑ کا نشان تھا۔ یعنی کہ ہمیں اس بات سے واضح ہوتا ہے کہ اگر نماز پڑھتے ہوئے بارش ہو جائے تو نماز میں ایک تو مکمل کرنی ہے، اور اگر مٹی والی جگہ ہو تو ہم وہاں پر نماز پوری کر سکتے ہیں۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی چٹائی پر نماز ادا کی جو زیادہ عرصہ استعمال میں رہنے سے سیاہ ہو گئی تھی، یعنی کہ گندی لگنے لگ گئی تھی، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر نماز پڑھی۔ اب آگے ہے سجدہ جنت میں داخلے کا باعث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جب آدم کا مومن بیٹا سجدے میں کی آیت پڑھتا ہے، پھر پڑھنے اور سننے والا سجدہ کرتا ہے تو شیطان روتا ہوا ایک طرف ہو کر کہتا ہے، ہائے میری ہلاکت، تباہی اور بربادی، آدم کے بیٹے کو سجدے کا حکم دیا گیا، اس نے سجدہ کیا، لہٰذا اس کے لیے جنت ہے، اور مجھے سجدے کا حکم دیا گیا، میں نے نافرمانی کی، چنانچہ میرے لیے آگ ہے۔ اب جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اللہ سے دعائیں مانگنے لگے ہیں، اور سجدے سے ہی انسان میں عاجزی آتی ہے، سجدہ کرنے سے انسان کے اندر سے تکبر ختم ہو جاتا ہے۔ لمبا سجدہ کرنا۔ عام طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سجدہ رکوع کے برابر لمبا ہوتا تھا، کبھی کبھی کسی عارضے کی بنا پر زیادہ لمبا کرتے۔ ایک دفعہ آپ ظہر یا عصر کی نماز میں حسن یا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھائے ہوئے تشریف لائے۔ آپ نماز کی امامت کے لیے آگے بڑھے اور انہیں اپنے قدم مبارک کے قریب بٹھا لیا، پھر آپ نے نماز شروع کی اور لمبا سجدہ کیا۔ جب آپ نے نماز ختم کی تو لوگوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ نے اس نماز میں ایک سجدہ بہت لمبا کیا، یہاں تک کہ ہمیں خیال گزرا کہ کوئی واقعہ رونما ہو گیا ہے یا پھر کوئی وحی نازل ہو رہی ہے۔ آپ نے فرمایا، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، بس میرا بیٹا میری کمر پر سوار ہو گیا تو میں نے یہ بات پسند نہ کی کہ سجدے سے جلدی سر اٹھا کر اسے پریشانی میں مبتلا کروں۔ اب یہاں پر ہمیں یہ بات سیکھنے کے لیے ملتی ہے کہ نماز میں اگر کوئی بچہ آپ کے اوپر چڑھ جائے تو اس کو اتار کر فوراً نماز مکمل کرنے کی کوشش نہ کی جائے، بلکہ مزید اطمینان سے نماز پڑھی جائے۔ آگے کیا ہے کہ کثرت سجود، یعنی کہ جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت کا باعث۔ ربیع بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رات گزارتا تھا، آپ کے لیے وضو کا پانی اور آپ کی دیگر ضروریات مسواک وغیرہ کا خیال رکھتا تھا۔ ایک رات خوش ہو کر آپ نے مجھے فرمایا، کچھ دین اور دنیا کی بھلائی مانگ، مجھ سے دعا کروا۔ میں نے کہا، میں بہشت میں کہ جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، اس کے علاوہ کوئی اور چیز؟ میں نے کہا، بس یہی۔ پھر آپ نے فرمایا، بس اپنی ذات کے لیے سجدوں کی کثرت سے میری مدد کر۔ بے شک، یعنی کہ اگر ہمیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت چاہیے، ان کا قرب چاہیے، تو جنت میں تو ہم نے بھی سجدے کرنے ہیں، نمازیں پڑھنی ہیں۔ اب اس حدیث میں اب دیکھیں یہ چیز کہیں نہیں لکھی ہوئی کہ میں چونکہ کل مخلوقات کا حاجت روا اور مشکل کشا ہوں، لہٰذا مجھ سے ہر قسم کی غیبی مدد مانگا کرو۔ اس کے برعکس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب ربی سے مدد مانگ رہے ہیں۔ اب جس طرح جو ہے معالج مریض کو کہے کہ حصول شفا کے لیے میں تیرے لیے کوشش کرتا ہوں تو میری مطابق ہدایات کے مطابق جو ہے دوائیوں پرہیز کرنے کے ساتھ میری مدد کر، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ربی سے فرمایا۔ صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنت میں لے جانے والا عمل پوچھا تو آپ نے فرمایا، اللہ کے لیے پورے خلوص و حضور کے ساتھ سجدوں کی کثرت لازم کر، بس تیرے ہر سجدے کے بدلے اللہ تعالیٰ تیرا درجہ بلند کرے گا اور اس کے سبب سے گناہ بھی مٹائے گا۔ بے شک یہ تھے ہمارے آج کے موضوع، انشاءاللہ اس کو ہم کچھ دنوں میں مکمل کریں گے اور دعا ہے کہ یہ جلد مکمل ہو جائے۔
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.